اس چیز کو آگے لے کے آیا اور اس کو چیک نہیں کر سکا، یہ اس کا نام ہے۔ اچھا، ابھی صدر پرویز مشرف سابق صدر جو میں سابق ہوں، وہ ہیں بھی سابق صدر، غاصب صدر، آپ غاصب صدر کہہ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں پہ نئی پارٹی کا انہوں نے اعلان کر دی ہے اور باقاعدہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے پاکستان میں آنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا نہیں دیں گے ان کے کیے ہوئے جرموں پر، اگر آپ انہیں ٹرائل نہیں کریں گے تو ہماری کورٹس پھر کیا اگزامپل معاشرے کے سامنے سیٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پھر میں وہیں پہ چلا جاؤں گا۔ اگر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کسی ایک آدمی کے متعلق سو موٹو نوٹس لے لے تو کیا آپ کا خیال ہے ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے پاس اتنی جرت ہوگی کہ وہ فیصلہ کچھ اور کر دے؟ نہیں۔ انصاف کے تقاضے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو نوٹس دے کے بلا لیں، انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ڈیو پروسیس ہو، فیئر ٹرائل ہو۔ سو اس لیے میں اپنی میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم سب کی توانائیاں بلڈنگ کی طرف چلیں، یعنی اس کو ہم اس معاشرے کو بلڈ کرنے کی طرف چلیں اور ہم اپنے معاملات کو درست طریقے سے چلانے کے لیے چلیں۔ اور کیسے ہوگا وہ؟ مثلا میری خواہش یہ ہوگی، اور اللہ کرے کہ خواہش ہی نہ رہ جائے، اور میں صرف اپنی زبان کی ترجمانی نہیں، اپنے ذہن کی ترجمانی نہیں کر رہا، آئی ایم شیور میں ایسے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں جو کہ بولتے نہیں ہیں، جو کہ سامنے نہیں آتے۔ دیکھیے، انصاف کی فراہمی کے لیے بے حد ضروری ہے تین چیزوں کی۔ ایک، ایفیکٹو کورٹ مینجمنٹ سسٹم۔ نمبر 2، ایفیکٹو ججز جو کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تیسرا، ایفیکٹو ایپلیٹ سسٹم، جہاں پہ اس جو فیصلہ ایک عدالت نے کیا اس کو آگے لے کے جایا جائے اور اس کو اسکروٹنائز کیا جائے تاکہ سسٹم جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے چلے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پریکٹس سے متعلقہ بات کریں، اور وہ کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ جی جب آپ دعویٰ دائر کریں گے یا آپ استغاثہ دائر کریں گے تو دوسری پارٹی کو آپ خود ہی نوٹس دیں گے جی ہم آپ کے خلاف کورٹ جا رہے ہیں، تاکہ دوسری سائڈ کو پتا ہو کیا ہے، اس کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ پہلی پیشی پہ آ کے اس کو کنٹیسٹ کر سکے۔ آپ اگر ایک اپیل کا سسٹم نکال دیں گے، ہوتا کیا ہے، سول جج، پھر ڈسٹرکٹ جج، پھر ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، ایک اس میں سے نکال دیجیے آپ، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا نام دے دیں اس کو، یا ساروں کو سول جج کہہ دیں یا سب کو ڈسٹرکٹ جج کہہ دیں، اور وہاں سے معاملہ چلے اور اس کے بعد سیدھا ہائی کورٹ آئے، یعنی سسٹمیٹکلی چلے، سسٹمیٹکلی چلے۔ دیکھیے، آدمی جرم کر کے کیا سوچتا ہے، جرم کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے جلدی نہیں پکڑا جاؤں گا تو جلدی میرا ٹرائل نہیں ہوگا، اس لیے ایویڈنس نہیں آئے گا۔ اس کو یہ پتا ہو کہ سرحد سے سب کچھ ہوگا۔ موٹر وے کا مثال لے لیں آپ، موٹر وے پہ لوگ کیوں خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بہت تھوڑی ان کی تعداد، کیونکہ وہ فوری سسٹم ہے وہاں پہ، آپ کا چالان ہوگا، آپ اس وقت نکلیں گے جب آپ چالان پے کر دیں گے، یا آپ اس کو کنٹیسٹ کریں گے، تو کنٹیسٹ کرنے میں آپ کو پتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر تو بالکل ایسے ہے کہ انصاف جو قانون ہے وہ صرف غریب آدمی کے لیے، امیر آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موٹر وے پہ تو امیر آدمی چلتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ وہ امیر آدمی بھی اس سسٹم کو توڑ نہیں سکے۔ کیوں نہیں توڑ سکے؟ کیونکہ وہ فوری ہے۔ رائٹ۔ اچھا اشتر صاحب، تھوڑا سا موضوع ہلکا سے چینج کرنا چاہ رہا ہوں جی۔ اس وقت جوڈیشری اور گورنمنٹ کے خلاف جو گورنمنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک ٹگ آف وار ہے دونوں کے اندر، ایک محاذ رائی کی فضا ہے، سوئس کیسز کا ایشو ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو، اور سو مینی کیسز اور ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ درست ہے ان کیسز کے اوپر، کہ حکومت کا جو سٹینڈ ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بڑا ٹکلش سوال اٹھایا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے ذہن میں، اور صرف آپ کا ذہن نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا ذہن اسی طرح ہے کہ جیسے دو اداروں کے درمیان میں یہ ٹکراؤ ہے۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات بالکل نہیں۔ یہ عدالت کا فرض منصبی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ قانون کے مطابق کام ہو، اور یہی فرض منصبی حکومت کا بھی ہے۔ حکومت کو
ایسے معاملات میں بالکل بھی صحیح قسم کی ایڈوائس نہیں مل رہی. سو یہ پرسنالٹیز کا کلیش ہو سکتا ہے. اور پرسنالٹیز کا کلیش کیسے؟ کیونکہ ایک پرسنالٹی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی دوسری پرسنالٹی کے ساتھ کلیش کر رہی ہے. کیسے؟ دیکھیے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جو اٹارنی جنرل ایک آیا ریزائن کر کے چلا گیا, دوسرا اٹارنی جنرل ریزائن کرنا پڑا اسے. اب ہم چوتھے اٹارنی جنرل کی طرف چل رہے ہیں جو کہ اس تھوڑے سے ٹائم میں جبکہ پیپلز پارٹی یہاں پہ آئی ہے. اٹارنی جنرل کا کام جو ہے وہ عدالت کی معاونت کرنا ہے اور عدالت کے ساتھ چلنا ہے اور عدالت کے اندر ایڈوائس دینا ہے, اور اس کا ایڈوائس دینے کا کام وہاں پہ بھی ہے گورنمنٹ کے اندر. اب آپ نے سوئس کیسز کی بات کی, آپ نے کبھی یہ سوال بھی اپنے ذہن میں اٹھایا کہ سوئس کیسز کے متعلق بات ہے کیا؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سوئس کیسز کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ملین ڈالرز. میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بات کریں. پہلے مجھے صرف یہ بات بتائیے گا آپ اس میں کہ ابھی جو آپ نے بات کی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ نے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا اور دونوں طرف سے آپ نے ایک موازنہ کر کے کہا کہ گورنمنٹ کے اندر پرسنالٹی کلیش ہے ان کے لوگوں. اس کا مطلب ہوا کہ گورنمنٹ غلط ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ اسپیشلی جو محاذ رائز کی عدلیہ کے ساتھ ایک چل رہی ہے اس میں وہ غلط ہے, گورنمنٹ کا سٹینڈ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایسے ہی ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں, آپ ان کے کلائنٹ بھی ہیں, آپ کے کیسز بھی آپ نے ان کے لڑے ہیں, یہ بھی گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے, فرینڈلی اپوزیشن ہے. ان کا جو سٹانس گورنمنٹ کے ساتھ ہے پھر اس کا مطلب ہے ان کا بھی سٹینڈ گورنمنٹ کے ساتھ غلط ہوا. یہ بھی انڈائریکٹلی اسی عدلیہ کے ساتھ محاذ رائی میں ہے کیونکہ یہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں عرض کر دوں, پہلی بات فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے, رسپانسبل اپوزیشن ہے. اور وہ کیسے کہتا ہوں میں, آپ جتنی بھی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں گے. اچھا صاحب آپ سے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ہم تھوڑا سا یہاں پہ وقفہ لے لیں. ناظرین وقت ہوا ہے پھر ایک دفعہ شارٹ بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے گا.